دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر جب بات کرتا ہوں مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اپنے پاکستانی میڈیا کا اور ان سارے میڈیا کا کہ جو طالبان دشمنی میں اس لیول پہ ہے کہ حقائق بیان نہیں کرتا. آپ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ 100% افغانستان جو ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کے چینل صرف اپنے کیمرے اٹھا کے تورخم پہ چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ صرف 6 سپاہی ہیں طالبان کے. اور آج میں نے کسٹم کی فگرز اٹھائی ہیں, اس اگست میں 180 ملین روپیز کی زیادہ وہاں پر ہوئی ہے ٹرانزیکشن. یعنی اگر اب بدامنی ہوتی اب ہوتے تو یہ نہ ہوتا. دوسری بات, طالبان نے آتے ہی جو اپنے پہلے دفعہ کیا تھا 1/3 حصہ جو ہے اس کا ٹیرف کا کر دیا ہے, اور جس وقت لوگوں کے اندر جس طرح کی خوشی ہے آپ اس کا تصور نہیں کرتے. یہاں سے ٹرک جاتے تھے 20,000 روپیہ جو تھا ان کو خاص طور پہ لیا جاتا تھا جسے وہ تاوان کہا کرتے تھے, میں ٹرک وہ ختم کر دیا. کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں ان کا ایڈمنسٹریٹو نہ بیٹھا ہو, کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں ان کی اپنا وہ نہ بیٹھی ہو, پولیس کا سربراہ بیٹھا ہو. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگ رہتے ہیں اوپر, وزیر خارجہ کیوں نہیں بنا, وزیر اطلاعات کیوں نہیں بنا, انٹرنیشنل لیول پہ ایک چھوٹا سا سینیریو ہے جو وہاں پر ہے اپنا اس کا جسے کہتے ہیں ایئرپورٹ کا, جس میں ایویکویشن کی پروسیس چل رہا ہے. پاکستان کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے ان دا لانگ رن کرنا کیا ہے اور کہاں تک جانا ہے, کس سطح تک جانا ہے, اور کیسے ان کے تعلقات بلٹ اپ کرنے ہیں. آپ اندازہ کریں ایران کو دیکھ لیں, تاجکستان کو دیکھ لیں. تاجکستان کے پاس صرف 15 منٹ تھے فیصلہ کرنے کہ اس نے اشرف غنی کا جہاز اپنی زمین پر اترنے دینا ہے یا نہیں دینا ہے. 15 منٹ میں انہوں نے کہا اشرف غنی صاحب بھاگو ادھر سے, اس لیے کہ طالبان ہمارے پڑوس میں آ چکے ہیں. اور طالبان ایک ریالٹی ہے, اگر پاکستان یہ نہیں سمجھتا, اگر کوئی اور نہیں سمجھتا تو بہت دھوکے میں ہے. جس ریالٹی کو امریکہ نے سمجھ لیا, جس ریالٹی کو فرانس نے سمجھ لیا, جس ریالٹی کو نیٹو نے سمجھ لیا, وہ ایک ریالٹی, اور جس ریالٹی کو افغان عوام نے سمجھ لیا. اور 2 چیزیں میں بیان کروں, ایاز بھائی صاحب کو سننا چاہتے ہیں, آج ہم لوگ بہت کمال کے اس پر تبصرہ کرتے ہیں. 2 چیزیں, دنیا میں کوئی جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. 70,000 طالبان کبھی بھی جنگ نہ جیت سکتے اگر عوام ان کے ساتھ نہ ہوتے. ایک جگہ سے عوام ان کے ساتھ ہے. اور دوسرا, دنیا میں جہاں پر پیسفل سرنڈر ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ کسی کے حق میں ریفرینڈم ہے. پیسفل سرنڈر ہوا ہے طالبان کے حق میں پورے افغانستان کے اندر, اور اس وقت پورا امن ہے. یہ کہتے ہیں وزارتیں کیوں نہیں بنتے, اور بھائی لوگوں کو جو ملنا تھا, جو امن ملنا تھا, جو سکون ملنا تھا, جو ٹیکسیشن کی صورتحال تھی, باقی آج وہاں مشاہرہ تھا کابل میں, آج وہاں بہت بڑا مشاہرہ تھا. کبھی کسی نے سوچا مولوی مشاہرہ کریں گے, اور سارے شعراء وہاں پر موجود تھے. اچھا, ایاز وزیر صاحب سے کہوں گا سفارتکار بھی رہے ہیں, جس طرح اوریا صاحب نے نکات اٹھائے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ خارجہ پالیسی صورتحال میں کیا ہونی چاہیے تھی, اور جس طریقے سے ہم میزبانی کر رہے ہیں امریکی فوج کی یا امریکہ کے ساتھ کام کرنے والوں کی پاکستان کے اندر, کیا یہ پالیسی وائز درست ہے, اور ابھی تک ہمارے جو طالبان کے ساتھ رابطے استوار ہوئے ہیں سرکاری سطح پر اس کی نوعیت کیا ہے؟ جی ایاز وزیر صاحب. دیکھیں, پہلے تو میرا خیال ہے امریکن فوجی جو آئے اس کے بارے میں آپ کو عرض کر لوں جی کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم نے جیسے حکومت نے کہا تھا, ہم نے ان کو اڈے تو نہیں دیا, اگر اڈے دے لیتے تو پھر شاید ہم سب لوگ متحد ہوتے. لیکن یہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ بہتر ہوا ہے کہ طالبان اور امریکہ کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا دوحہ میں کہ 31 اگست کو وہ افغانستان سے نکلیں گے, اور طالبان تب تک اپنی حکومت نہیں بنائیں گے. تو اس کی حکومت اتنی ڈیلے ہو گئی تو اچھا ہے, بجائے اس کے کہ امریکہ کہتا کہ اب ہفتہ اور دے دو یا 10 دن اور دے دو, وہ مزید حکومت لٹکتی یا پریشانی جو ایئرپورٹ پہ ہے وہ کنٹینیوڈ ہوتی. تو امریکن فوجی آ گئے, یہاں سے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے. تو اس میں تو مجھے وہ انسانی ہمدردی والا پہلو نظر آتا ہے, افغانستان کے لیے آسانی پیدا کرنا اس میں نظر آتا ہے, اور امریکہ کے ساتھ ظاہر بات ہے یہ ایک اچھا قدم ہے ہماری طرف سے. امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ذرا ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہیں, شاید اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ آ جائے. امریکہ بھی ہماری طرف ذرا اچھی نظر سے دیکھے, حالانکہ ہم تو ٹیلی فون کے لیے بیٹے ترس گئے, ٹیلی فون آتا ہی نہیں اور ہم چپ نہیں ہوتے. اچھا, کیا ہمیں واقعی ٹیلی فون کا انتظار ہے ان حالات کے اندر بھی؟ یار وہ اس بات پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹیلی فون نہ کرے. او بھائی اگر دوسرا کوئی آدمی, یہ تو انسانی فطری تقاضے ہیں. اگر اوریا مقبول جان صاحب میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے اور میں آپ کو کہتا رہوں کہ جی یہ اوریا بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے, تو اس پہ میں اچھا لگوں گا یا برا لگوں گا؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے کہ اوریا صاحب کسی پہ ناراض ہوں گے تو وہ کسی وقت رابطہ کر لیں گے جب موقع آئے گا. تو اچھا ایاز وزیر صاحب ایک سوال, یہ تو میں نے ایاز وزیر صاحب آپ جو ظاہر بات وہاں رہے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ جو پنشیری پہلے تھے اب تو ان کی حیثیت بہت کم ہو کے رہ گئی ہے اور اس وقت تو ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. طالبان کے لیے بڑا تھریٹ کیا ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن, کیونکہ باقی جگہوں پہ تو اپنے آپ کو اپنا قائم کر چکے ہوئے ہیں؟ دیکھیے طالبان کے لیے ابھی جو مشکلات کے مراحل ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے. ابھی تو انہوں نے حکومت بنائی ہی نہیں. لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی. پنشیر کو ایک منٹ اگر ادھر رکھ لے, افغانستان کے اندر بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو طالبان کے آنے پہ دل کے اندر یا دل میں خوش نہیں ہے. لیکن اگر طالبان کے آنے سے ایسی حکومت درمیان میں آ جاتی ہے جس پہ سارے متفق ہوں, جس پہ امن آتا ہے, تو اس پہ سارے افغانی بشمول وہ جوان لڑکے جو طالبان کے خلاف بھی ہیں وہ بھی اس بات کی سپورٹ کریں گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اب ڈیٹریکٹ کرانے والے یا عقل جو کریٹ کرنے والے وہ لوگ بھی تو ہیں, وہ افغانستان کے اندر بھی ہے, وہ باہر ممالک بھی ہے. اب پنشیر کی آپ نے بات کی, پنشیر والے ابھی تک طالبان کے ساتھ اپنا معاملہ طے نہیں کر پا سکے, تو حالت وہاں پہ بھی ذرا تھوڑی سی ٹینس ہے. طالبان چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی نوبت نہ آئے بات چیت کے ذریعے, کیونکہ پنشیر کے یا تاجکستان کے جو علماء تھے, جو ایلڈر تھے, وہ درمیان میں پڑ گئے. طالبان کی ریکویسٹ کر لی کہ آپ یہ 4 گھنٹے کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے ہمیں تھوڑا وقت دیں, ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ہم سمجھا دیں گے. صحیح ہے. تو ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. لیکن اچھا یہ جو داعش کا فنامنا ہے, جو داعش کا چیلنج ہے, جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر بھی, وہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ پنشیر والا جو مسئلہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو جائے, وہاں پہ اگر لڑائی ہو گئی تو دیٹ ول بی وہی چنگاری جس کی لوگ انتظار کرتے ہیں, اللہ نہ کرے وہ ثابت نہ ہو جائے. پھر وہی پرانی بات نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو گئی, دوسرے ممالک نے آسمان سے سامان گرا دیا اس کو مدد کے لیے. ورنہ فیض آباد جو لگا ہوا ہے وہ علاقہ تاجکستان کے ساتھ, جہاں سے پہلے ہندوستان مدد کرتا تھا طالبان کا, وہ علاقہ تو طالبان کے کنٹرول میں ہے. تو پنشیر بھی ٹوٹلی اتنا کھلا ہوا نہیں ہے طالبان کے کنٹرول سے, لیکن وہ مشکلات یا وہ سپارک پیدا کر سکتے ہیں. تو مشکلات بھی ہیں, لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ افغانی طالبان ہو یا مخالف ہو, وہ سب جب جنگ سے تنگ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو بڑے ہیں, طالبان کے بڑے ہیں, وہ مل جائے, کوئی طریقہ نکالے کہ اس میں ازبک بھی ہو, تاجک بھی ہو, ہزارہ بھی ہو, ترکمن بھی ہو. ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, لیکن کم از کم ان ایتھنیسٹیز کا ان میں ریپرزنٹیشن ہو. اسی طرح خواتین کو بھی ایک وزارت دی جا سکتی ہے, ایک عہدہ دیا جا سکتا ہے کہ مغربی دنیا کی کا منہ بند کر لے, جو ہر وقت عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتے روتے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق انہوں نے خراب کیے ہیں یا عورتوں کو حقوق نہیں دیے. انسانی حقوقوں کا تو انہوں نے بے تحاشا ریکارڈ توڑے ہیں. لیکن بہرحال افغانستان غریب ملک ہے, اس کے اوپر ساروں کی فوکس ہے یہاں پہ ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ. اب وومن رائٹس کا فی الحال, حالانکہ ان کی حکومت ابھی نہیں بنی, اب یہ ایک اچھی قدم نہیں ہے یا اچھا ایک سٹیپ نہیں ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کے سکول کھول دیے, لڑکیاں جاتی ہے, تعلیم حاصل کرتی ہے. خواتین کو کہہ دیا کہ جو جہاں پہ نوکری کرتی تھی واپس نوکری پہ آ جائے. صرف ریکویسٹ یہ ہے
کہ جو اسلام یا شرعی پردہ ہے وہ کر لے، حجاب کر لے، باقی جائیں اپنی نوکریاں کر لے. اور پھر طالبان ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتے ہیں. حالانکہ پہلے جب پہلی مرتبہ آئے تھے اس وقت ٹیلی ویژن تو کیا وہ فوٹو کے لیے راضی ہوتے تھے. بہت بڑی